خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission cette semaine avec le Calife. Nous vous présentons les points forts des rencontres entre le Calife et le bureau exécutif de la Lajna et celui de la Jamaat de France. Nous débutons par la rencontre de samedi entre Sa Sainteté le Calife et les membres du bureau exécutif de la Lajna Imaïla de la Jamaat de France. Le week-end dernier, le Calife a tenu deux rencontres, la première avec le bureau exécutif national de la Lajna Imaïla de France et la deuxième avec le bureau exécutif de la Jamaat de France. Samedi, le bureau exécutif national de la Lajna Imaïla a eu l'honneur d'avoir une audience avec Sa Sainteté le Calife à Islamabad. Les membres du bureau exécutif avaient fait le voyage depuis la France spécialement pour la rencontre. Après la prière silencieuse, les membres présents ont pu se présenter et demander conseil au calife. Hazur, what advice would you give to Lajnas in France for their spiritual progress given a secular context? اپنے نمونے قائم کرو، لجنا کو بتاؤ کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم احمدی کیوں ہیں اور ان ملکوں میں رہ کے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن کریم کو پڑھیں اور سمجھیں، دینی علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سیکٹری تربیت اور لجنہ کی عاملہ جو ہے اپنا نمونہ ان کے سامنے پیش کرے صحیح اور خود عمل کرنے والی ہو، تو جو دوسری لجنہ کے ممبرات ہیں ان کو بھی جو احساس پیدا ہوگا کہ ہم نے بھی صحیح کام کرنا ہے۔ تو جب تک اپنے عملی نمونے قائم نہیں کریں گے، سیکٹری تربیت اور لجنہ کی عاملہ ہر سطح پہ، لوکل مقامی لجنہ کی عاملہ بھی اور نیشنل عاملہ بھی، جب تک اپنے نمونے قائم نہیں کریں گے، لوگوں کو جو ہے احساس پیدا نہیں ہو سکتا تربیت کا۔ وہ کہیں گے آپ کچھ اور کرتی ہیں، اور اسپریچول پروگریس کو امپروو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بتاؤ کہ اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے بطور احمدی مسلمان ہونے کے دنیا کو اسلام کے قریب لے کے آنا ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں لے کے آ سکتے جب تک ہم اپنی حالتوں کو بہتر نہیں کرتے، اپنے عمل کو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق نہیں بناتے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے تو اپنی عاملہ کو کہیں، اپنے نمونے قائم کریں ہر سطح پہ، پھر لوگوں کو نصیحت کریں۔ تو اس طرح جب لوگ دیکھیں گے کہ عاملہ نیکیوں کی طرف جا رہی ہے اور حقیقت میں واقعی نیک بن گئی ہے، اور تربیت کی طرف ان کی توجہ ہے، اور عبادت کی طرف ان کی توجہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پڑھنے کی طرف ان کی توجہ ہے، قرآن کریم پڑھتی ہیں، جھوٹ سے ان کو نفرت ہے، سچائی پہ یہ قائم ہے، جو بات کہتی ہیں سچ کہتی ہیں، حق کہتی ہیں، اور دین کے علم حاصل کرنے کی طرف توجہ کرتی ہیں، تو پھر لوگوں کی بھی توجہ پیدا ہوگی۔ اگر اپنے نمونے ہمارے اچھے نہیں ہیں تو لوگوں کی تربیت بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، میں نے پوچھنا تھا کہ مختلف مجالس کی تجنید میں کچھ ایسی لجنہ کے نام بھی ہیں جن کا جماعت سے بہت دیر سے تعلق نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے، تو یہاں تک کہ ان کے کوائف چینج ہو چکے ہیں اور ہمیں درست تجنید بنانے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو ان سے رابطہ کریں، اگر وہ رابطہ رکھنا چاہتے ہیں جماعت سے اور اپنے آپ کو احمدی کہتی ہیں تو پھر ان کو شامل کریں، نہیں تو ان کو کہہ دیں کہ پھر ہم تمہارا تجنید سے نام کاٹ دیتے ہیں۔ فی الحال جو اتنے ایسے جو ہیں جن کا تجنید سے رابطہ نہیں، ان کو ایک ان کی علیحدہ لسٹ بنا دیں، ٹھیک ہے، ان کو اپنے مین تجنید میں شامل نہ کریں، لیکن ایسے لوگ میں شامل کریں جن کا نام لکھا ہو قابل اصلاح یا قابل رابطہ۔ پھر کوشش کریں ان کے جو واقف کار ہیں، کوئی نہ کوئی احمدی ان کا واقف ہوگا، تو اس سے جا کے پیار سے پوچھیں کہ آیا تمہارا نام ابھی تک ہم نے جماعت کے اس میں لسٹ میں رکھا ہوا ہے، رکھیں یا کاٹ دیں، تم بتا دو۔ اگر وہ کہے کہ کاٹ دو، میرا کوئی تعلق نہیں، تو کاٹ دیں، لیکن اس کی علیحدہ لسٹ بنا لیں۔ جو مین اسٹریم جماعت کی تجنید ہے اس میں ان کو فی الحال نہ رکھیں، لیکن اگر آپ لوگوں کے اچھے نمونے ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے، لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کریں گی۔ بعض لوگوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں، تعلق والے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ تعلق رکھنا چاہتے ہیں، لیکن عہدیداروں کے رویے کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں،
ٹھیک ہے جی حضور. ان کو ان لوگوں کے ذریعے سے جن سے ان کے اچھے تعلقات ہیں ان کے ذریعے سے قریب لانے کی کوشش کریں. اور عہدیدار جو ہیں اپنے رویے ٹھیک کریں, نرمی اختیار کریں, پیار سے تعلق سے قریب لانے کی کوشش کریں, پھر لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں بعض. تو یہ سارا جائزہ لینا ہوگا. جی حضور. لیکن فی الحال ان کی ایک علیحدہ لسٹ بنا لیں, جزاک اور یہ جو باقاعدہ شامل ہیں ان کی علیحدہ لسٹ بنا لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ حضور. حضور میرا سوال ہے کہ بطور نیشنل عاملہ ممبران ہم اپنے اندر یہ روح کیسے پیدا کریں کہ خلیفہ وقت کے ہر حکم, فیصلے, ہدایت اور رہنمائی کو سب سے مقدم رکھیں, نیز خلیفہ وقت کے احکامات پر توجیحات نکالنے اور اپنی ذاتی سوچ, رشتہ داریوں اور دوستیوں کا خیال رکھنے کے بجائے ہم اپنے اندر اطاعت کا مادہ کیسے پیدا کریں؟ ٹھیک ہے, اگر اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہیں ماننی تو خلیفہ وقت کی کیا بات مانیں گے لوگ؟ پہلی بات تو اللہ میاں نے کہا ہے تمہارا بنیادی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پھر ان باتوں پہ عمل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ جن کا ہمیں حکم دیتا ہے. عبادت کا یہ مطلب ہے نا کہ صحیح عابد بندے بنو, عاجز بندے بنو. عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو حکم ہے اس پہ عمل کرو. ٹھیک ہے, تو جو لوگ عہد کرتے ہیں کہ ہم دین کو دنیا پہ مقدم رکھیں گے, ہم اپنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں گے, لجنہ کا عہد دہراتی ہیں, اس کے باوجود بات نہیں مانتے اور خلیفہ کو صرف خط لکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کام کر لیا, اور ذاتی انائیں ان پہ مقدم ہو جاتی ہیں اور جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے رشتہ داریوں کا پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایک مسلسل کوشش ہے جو میں بھی جس کی طرف توجہ دلاتے رہتا ہوں, لجنہ کے خطابات میں توجہ دلاتا رہتا ہوں, تقریروں میں توجہ دلاتا رہتا ہوں, اجتماع پہ میں نے بھی توجہ دلائی. تو یہ احساس اگر خود پیدا نہیں ہوگا تو پھر جتنا مرضی کوئی کہتا رہے ان کا اثر ہی نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں نا کسی سوئے ہوئے کو جگانا تو آسان کام ہے, جاگو اور نماز پڑھ لو, لیکن جو پہلے ہی جاگا ہوا ہے اور ڈھیٹ بن کے سویا بنا ہے, مچلا بن گیا ہے, اس کو ہم کس طرح سمجھا سکتے ہیں جس نے عمل ہی نہیں کرنا. اس لیے بے نفس ہونے کی ضرورت ہے پہلے, اور جو اگر نہیں ہوگا تو وہ گناہ گار ہے. پھر اگر پھر بھی نہیں, اگر عہدیدار اپنی اصلاح کرتی اور اس پہ عمل نہیں کرتی جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے, تو پھر وہ اللہ کے نزدیک گناہ گار ہے. اس دنیا میں تو دھوکہ دے لیں گے انسانوں کو, اگلے جہان میں تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اللہ میاں پھر آپ ہی پکڑے گا کہ تم نے رشتہ داریوں کا پاس زیادہ کیا اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس پہ کم چلے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر عاملہ کے ممبر کو پہلے اپنا نمونہ قائم کرنا چاہیے کہ ہمارا ایسا نمونہ ہو جسے دیکھ کے لوگ اپنی اصلاح کریں, اور سب سے مقدم یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے, اس کے بعد رشتہ داریاں اور باقی تعلقات ہیں. اس طرف کوشش کرنی چاہیے. حضور باہر کے ماحول سے متاثر اور پریشرائز ہو کے اکثر بچیاں جو بے پردگی کی طرف آ رہی ہیں اور والدین بھی ان کو ٹھیک سے گائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں, آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ والدین کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان سے دوستی پیدا کریں, تعلق پیدا کریں, اور جن کے ماں باپ جاہل ہیں, پڑھے لکھے نہیں, اور لڑکیاں پڑھ لکھ گئی ہیں, متاثر ہو رہی ہیں, ان سے لجنہ تعلق پیدا کرے اور نیک نیتی سے اور دوست بنا کے تعلق پیدا کرے, ان کے ہمدرد بن کے دوست تعلق پیدا کرے, ان کو بتائے کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں. جب تک ہم احمدی ہیں, اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں, تو ہم نے دین کو دنیا پہ مقدم کرنے کا عہد کیا ہوا ہے, ہمیں اس عہد کو پورا کرنا چاہیے. اور یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی چند دن کے بعد, لیکن جو ہمیشہ کی دنیا رہنے والی ہے وہ تو اگلا جہان کی دنیا ہے. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اور اگر ہم یہ کریں گے تو ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. نہیں تو یہ چند دن کی دنیا گزار کے ہم تباہ ہو کے چلے جائیں گے, اس دنیا سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ایسا پیار سے, سختی سے نہیں, پیار سے سمجھاؤ, دین کے قریب لاؤ, بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا تمہارے پہ احسان کیا ہے, تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں, تم لوگ غریب تھے, تمہیں یہاں لا کے ان ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے بہتر حالات تمہارے پیدا کر دیے, تمہیں پڑھنے کے زیادہ موقع مل گئے, تمہیں ترقی کے زیادہ موقع مل گئے. تو ان باتوں کی قدر کرو اور اپنی حالتوں کو بہتر کرو, تو پھر ہی تم اللہ کے ہاں اس دنیا میں بھی ریوارڈ حاصل کرو گے اور اگلے جہان میں بھی. تو پیار سے, محبت سے اگر تعلق ہو, اگر ساری عاملہ نیک نیتی سے ایک ہو کے اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اپنی اصلاح بھی کرے اور اپنے آپس کی تعلقات میں بھی درستی پیدا کرے, اور جماعت کی جو لجنہ ممبرات ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات پیدا کرے,
ان کی اصلاح کی کوشش کرے اور پیار اور محبت سے پیش آئے ہر ایک سے. ذاتی انائیں ختم کر دے, ذاتی رشتہ داریوں کے تعلقات کو پریفرنس نہ دے, بلکہ پریفرنس یہ ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے. تو پھر لوگوں کی اصلاح بھی ہم کر سکتے ہیں, نہیں تو پھر ہم جتنا مرضی زور لگا لیں ہم اصلاح نہیں کر سکتے پھر. Le lendemain, les membres du bureau exécutif national et les présidents de la Jamaat de France ont eu le privilège d'une audience virtuelle avec le calife. Le calife a présidé la rencontre d'Islamabad, tandis que les membres du bureau exécutif étaient réunis à la mosquée Moubarak à Saint-Prix. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی رکھیں. Le calife a dirigé une prière silencieuse, ensuite il leur a prodigué des conseils concernant leur département. جماعت فرانس جو ہے بظاہر تو اب عاملہ کی شکل جو ہے چہروں سے یہ لگتا ہے کہ بہت اخلاص ہے, وفا ہے اور نیک نیتی سے کام کرنے والے ہیں, لیکن بہرحال دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے کوشش یہ کریں پہلے عاملہ کے ممبران سب سے بڑھ کے کہ خدا تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا کریں, اپنی عبادتوں کے معیار کو بڑھائیں, اپنے دینی علم کے معیار کو بڑھائیں, قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ دیں, اس کو سمجھنے کی طرف توجہ دیں, جماعت سے وفا اور اخلاص کے تعلق کو بڑھائیں, اور بجائے ذاتی اناؤں کے نیک نیتی سے جماعتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں. تبھی آپ لوگ عہد کرتے ہیں کہ ہم جماعت کے وفادار رہیں گے, خلافت سے وفا کریں گے, تبھی ان پہ پورا اتر سکتے ہیں جب خالصتاً للہ ہر بات کرنے والے ہوں آپ. اس کے بغیر صرف باتیں ہیں. ہر ایک انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں, کمزوریاں ہوتی ہیں, اس سے کوئی خالی نہیں ہے, لیکن اپنی اصلاح کی طرف کوشش کرنی چاہیے اور اپنی عاجزی دکھانی چاہیے, اپنے آپ کو عاجز انسان سمجھنا چاہیے. یہی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا, یہی ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے, یہی وہ فعل تھا عاجزی اور انکساری کا جو اللہ تعالیٰ کو حضرت مسیح السلام کو پسند آیا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں. تو اسی لیے پسند آئیں کہ عاجزی ہو اور انکساری ہو اور خدا کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اللہ کی خاطر ہر کام ہو. یہ عاملہ کے ہر ممبر کو اپنے ذہن میں اور دماغ میں رکھنا چاہیے, اور جب یہ ہوگا تو تبھی آپ لوگ صحیح خدمات جو آپ کو سپرد کی گئی ہیں ان کا حق ادا کرنے والے بنیں گے, اور تبھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنیں گے. بس اس کے لیے بھرپور کوشش کریں. باقی دین کی خدمت کے لیے جو آپ کو کام سپرد کیے جاتے ہیں ان کو عہدہ نہ سمجھیں بلکہ خدمت سمجھیں, ایک فضل الہی سمجھیں, اور فضل الہی سمجھتے ہوئے عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ کو انجام دینے کی کوشش کریں. تو یہ چیزیں اگر آپ میں پیدا ہو جائیں گی تو پھر آپ کامیاب ہیں, سمجھیں. En parlant au secrétaire des Finances, Sa Sainteté le Calife a souligné l'importance de la vérité et de l'honnêteté dans les sacrifices financiers et dans les cotisations. یہ احساس دلائیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ پہ احسان نہیں کر رہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پہ احسان ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی آمد دی ہے, اس کے مطابق تمہیں شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ احساس پیدا کروائیں لوگوں میں. نصیحت کرنے کا اور بار بار نصیحت کرنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس طرح توجہ دلاتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ جب پیسہ آ جائے تو پھر انسان دنیا کی طرف زیادہ راغب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جائے. یہ دیکھیں کہ آپ نے دینا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر. اس لیے پہلے بات تو یہ ہے جو لازمی چندہ جات ہیں ان کو پہلے ادا کرنا چاہیے, کے بعد اگر زائد رقم دینی ہے تو پھر اس کے علاوہ ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ لازمی چندہ دات جو ہیں ان کو صحیح طرح اس کا اظہار نہ کیا جائے, اپنی آمد کے مطابق نہ دیا جائے, اور دوسری جگہوں پہ جہاں زیادہ پروجیکشن کا امکان ہو, واہ واہ ہوتی ہو, لوگ کہ ہاں بڑا خرچ کر دیا اس نے, مسجد میں دے دیا اس نے, فلاں جگہ دے دیا, یا فلاں ہم نے تحریک کی تھی اس کے لیے دے دیا, وہ چیزیں غلط ہیں. پہلے لازمی چندہ جات جو کسی نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے, اگر وصیت ہے تو وصیت مکمل شرع کے حساب سے دے, آمد کے حساب سے. اگر چندہ عام دینا ہے تو چندہ عام دے, پھر تحریک دید وقف دید دے. اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس زائد رقم ہے
اور وہ دینا چاہتا ہے تو پھر وہ باقی پروجیکٹس کے لیے بھی دے. باقی یہ ہے کہ مسجدیں بنانا اور جماعتی دوسرے کام کرنا بھی مقامی جماعت کا ہی کام ہے. دنیا میں ہر جگہ مقامی جماعتیں ہی کرتی ہیں, نیشنل جماعتیں ہی کرتی ہیں, تو وہ اس کے لیے بھی قربانی کر کے نکالنا چاہیے. چندہ کیا ہے؟ چندہ ایک قربانی ہے. اگر قربانی کی روح کے ساتھ دیں گے تو فائدہ ہوگا. آپ کو بھی فائدہ تبھی ہوگا, اللہ تعالیٰ کی رضا تبھی حاصل کر سکیں گے. نہیں تو صرف دکھاوا ہے تو پھر تو دکھاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے مسلسل توجہ دلانے کی ضرورت ہے, مرکزی سیکٹری مال کو بھی اور مقامی سیکٹری مال جو ہیں ان کو بھی توجہ دلانے کی ضرورت ہے. اسی طرح سیکٹری تربیت جو ہے اس کا بھی کام ہے اس طرح توجہ دلاتا رہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کام کرنے ہیں, نہ کہ بندوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا اپنی پروجیکشن کے لیے. بس یہ سوچ رکھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اس طرح توجہ دیں. اگر فرانس میں کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہونے کا موقع مل رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کو سیاست سے دلچسپی ہے اور سیاسی پارٹی میں شامل ہوتا ہے اور وہاں جہاں انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے وہ پارٹی کھڑی ہوئی ہے تو وہاں ضرور شامل ہونا چاہیے. لیکن اگر اس میں بھی نفرتیں پیدا کرنی ہیں اور رفٹ پیدا کرنی ہے اور فساد پیدا کرنا ہے تو پھر تو اس کو پارٹیوں میں شامل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. مقصد تو یہ ہے کہ ہر احمدی کو ہر اس پارٹی میں شامل ہونے کی اجازت ہے اور ہو سکتا ہے جہاں سے انسانیت کی خدمت ہوتی ہو. بس انسانیت کی خدمت کے جذبے سے اگر شامل ہو سکتے ہیں تو ہو ضرور ہوں, کوئی حرج نہیں. What advice could you give to MD who want to be entrepreneur so that they could keep time to work for Jamaat and not to be much focused on the success of their business? جنہوں نے بزنس کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے وہ پیسے کمانے کے لیے بزنس کر رہے ہیں. وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے بزنس کو چھوڑ دیں. ہاں یہ ضروری ہے کہ اگر ان کے اندر اللہ کا خوف ہے, ان کے اندر جماعت کی محبت ہے, ان کے اندر دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا احساس ہے, تو اپنے بزنس کے دوران وہ دین کے لیے وقت نکالیں گے. نمازوں کے لیے ان کو وقت نکالنا چاہیے, قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ دینی چاہیے, کہ وقت نکالنا چاہیے, خدمت خلق کے لیے ان کو توجہ دینی چاہیے, اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توجہ دینی چاہیے. اور اپنے جو پیسہ کماتے ہیں, اب مسلمانوں کی تاریخیں میں کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں, تاریخ میں آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں کہ صحابہ میں بھی کئی لوگ تھے جو ملینئر تھے, لیکن وہ دین کو دنیا میں مقدم رکھنے والے تھے. جہاں ضرورت پڑی دین کے لیے وہ اپنا مال جان ہر چیز پیش کرنے والے تھے. اسی طرح ہمارے بزنس مین جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے ہاتھوں میں برکت بخشی ہے اور ان کو کشائش عطا فرمائی ہے تو جہاں اس پیسے سے وہ اپنا اور اپنے خاندانوں کو فائدہ پہنچائیں, وہاں جماعت کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں اور غریبوں کے لیے بھی کام کریں, اس اور رقم کو استعمال کریں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقوق العباد بھی ادا کرو. تو ہم چیریٹی آرگنائزیشن ہے یا جماعت میں خدمت کے بعض پروجیکٹ ہیں ان کے لیے وہ دینا چاہیے ان کو. تو یہ تو احساس دلانے والی بات ہے. جو کمانے والے ہیں وہ جہاں اپنی کمائی کی طرف توجہ دیں وہاں اس کمائی کو جماعت کے لیے بھی استعمال کریں, اور ساتھ ہی کہ اگر ان کو کہیں جماعت کی خدمت کا موقع ملتا ہے وقت دینے کی ضرورت ہے. اب عہد کرتے ہیں میں جان مال وقت اور عزت کو قربان کروں گا, تو مال اور وقت کو قربان کرنے کا جب عہد کرتے ہیں تو پھر اس کو پورا بھی کریں, چاہے وہ جماعتی بزنس مین ہے, جماعتی ملازم ہے, یا جماعتی عام آدمی ہے, یا عام دکاندار ہے, تجارت ہے, مزدور پیشہ آدمی ہے. سب کو چاہیے کہ پھر اپنی جو بھی ان کی صلاحیتیں ہیں, جو بھی ان کی اللہ تعالیٰ نے طاقتیں عطا فرمائی ہیں, اس کے مطابق وہ عمل کریں. Un des participants a également demandé les conseils du calife sur le tabligh. تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہاری تعلیم ہے, جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے, اس کو لوگوں کو بتاؤ اور پھیلاؤ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ تبلیغ کرو, اور اس کے پھل لگانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. آج کل تو لوگ خاص طور پہ فرانس میں اور ان مغربی ممالک میں عام طور پہ دین سے دور ہٹ گئے ہیں, ان کو مذہب سے دلچسپی کوئی نہیں رہی. پہلے تو یہ تلاش کرنے پڑیں گے کہ کون لوگ ہیں جو مذہب میں دلچسپی لینے والے ہیں. جو لوگ مذہب میں دلچسپی لینے والے ہیں ان سے تعلقات پیدا کریں. ایک تو ایک خاص تبلیغ کا ایک تو یہ ہے کہ ان سے تعلقات پیدا کریں, ان کو قریب لائیں, ان کو صرف تبلیغ نہ صرف کریں بلکہ اپنے نمونے دکھائیں, دوستی کریں,
پھر آہستہ آہستہ وہ سوال جواب کریں، خدا کے وجود کا ان کو بتائیں، کہ خدا تعالیٰ کی طاقتوں کا ان کو بتائیں، جماعت احمدیہ کی تعلیم، صحیح اسلام کی تعلیم کیا ہے یہ بتائیں. تو اس طرح ایک انفرادی طور پہ جو تبلیغ ہے وہ کریں. دوسرے یہ ہے کہ ایسے جو شرفاء ہیں ان کو بلا کے اپنے گھر میٹنگز کریں، ان کے لیے کوئی فنکشن کریں چھوٹا سا، کوئی چائے پانی پلا دیا ان کو کہیں اسلام کے بارے میں سوال کرو، اسلام کے بارے میں وہ سوال کریں تو ان کو جواب دیں. لیکن اپنے نمونے آپ کے صحیح ہوں گے اور دعا کی طرف توجہ ہوگی تبھی اس کا اثر بھی ہوگا. اگر آپ کا نمونہ کچھ اور ہو اور تبلیغ آپ نیکی کی کر رہے ہوں تو وہ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کیا ہیں، تو اس پہ اثر نہیں ہوگا. تو اسی طرح میٹنگز بھی ہونی چاہیے اور پھر ان کا مسلسل اس طرف توجہ رہنی چاہیے. اسی طرح لٹریچر جو ہے وہ بھی تقسیم کرنا ہے تو ان لوگوں کو دیں جن کو کچھ دلچسپی ہے دین کے ساتھ. تو اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. ہر سطح پر لجنہ، خدام، انصار، جماعت مل کے پروگرام بنائیں اور اپنے اپنے حلقہ احباب میں اس تبلیغ کو فروغ دینے کی کوشش کریں. اگر جنرلی آپ پمفلٹ ایک دوسرے کو دے دیں گے تو ایک امن کے بارے میں تو پمفلٹ دے دیں گے، لیکن اسلام کے بارے میں نفرت اتنی پھیل گئی ہے. اگر آپ صرف یہی پیغام دیں کہ اسلام کہتا ہے امن قائم کرو تو وہ کہتے ہیں تم کون سا امن قائم کر رہے ہو، اس کا اثر نہیں ہوگا. تو یہ حالات دیکھ کے آپ کو ایسا پلان کرنا پڑے گا کس طرح ہم موجودہ حالات میں تبلیغ کر سکتے ہیں، کیا مشکلات ہیں، کیا دقتیں ہیں، کیا اعتراضات ہیں لوگوں کے، وہ سامنے رکھیں، اس کے مطابق لٹریچر بنائیں، اس کے مطابق اپنی تبلیغ کا پلان بنائیں، تب اثر ہوتا ہے. تو حالات کے مطابق ہر جگہ مختلف ذریعے ہیں تبلیغ کرنے کے. تو آپ کے حالات جو ملک کے ہیں جہاں دنیا داری زیادہ ہے اور دین کی طرف رغبت کم ہے، وہاں دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ کس طرح ہم دین کے قریب لا سکتے ہیں لوگوں کو. اس لیے سارے جو تنظیمیں، ذیلی تنظیمیں اور جماعتی نظام اکٹھا ہو کے بیٹھ کے سوچے گا، سر جوڑے گا، تبھی ایک کنسولیڈیٹڈ پروگرام آپ بنا سکتے ہیں جس کا اثر ہو جائے. حضور میرا سوال ہے کہ ایک ملاقات میں پاکستان میں جماعت کی مخالفت کے حوالے سے سوال ہوا تھا، جس پر آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یورپی ممالک میں بھی اس قدر مخالفت ہوگی کہ لوگ پاکستان کی مخالفت بھول جائیں گے. حضور اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ مخالفت جماعت احمدیہ کی ترقی کو دیکھتے ہوئے کی جائے گی یا پھر اس لیے ہوگی کہ حضور انور ہر فورم پر اسلام کا زبردست دفاع کرتے ہیں اور بڑی طاقتوں کو چھوٹے ممالک کے ساتھ انصاف اور برابری کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ ساری باتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. ایک تو پہلی تو یہ ہے کہ جماعت کی ترقی جو ہوگی تو ظاہر ہے اس کو مخالفت بھی ہوگی. پھر جب آپ ان لوگوں کے جو عمل ہیں، ان کی کرتوتیں، اس کے خلاف بات کریں گے تو اس سے مخالفت ہوگی. تو یہ ساری باتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. جب یہ دیکھیں گے لوگوں کا رجحان خدا تعالیٰ کی طرف پیدا ہو رہا ہے تو پھر ایک طاقت، شیطانی طاقت اس وقت بھی اٹھے گی. شیطان کے چیلے جو ہیں ان کو یہ تو برداشت نہیں ہے کہ کسی طرح اللہ کا نام بلند ہو یا اسلام کی تعلیم دنیا میں پھیلے. شیطان نے تو پہلے دن سے ہی وعدہ کر دیا تھا آدم کی پیدائش سے ہی کہ میں لوگوں کو بھڑکاؤں گا. تو اس کے لیے وہ تو اپنی کوششیں جاری رکھے گا. باقی مسلمانوں کے عمومی عمل جو ہیں وہی اگر بہتر ہو جائیں ان کو دیکھ کے مخالفت ہوگی، لیکن جماعت احمدیہ جب پھیلے گی اور صحیح اسلام کی نمونہ قائم ہو جائے گا تب مخالفت اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. جب ان کو فکر پیدا ہوگی، دجالی طاقتوں کو فکر پیدا ہوگی کہ یہ جو ہمارا ایجنڈا تھا خدا تعالیٰ کو بھلانے کا اور دہریت کو قائم کرنے کا وہ ختم ہو رہا ہے، اور مسلمان دوبارہ کہیں نفسیاتی طور پر ہمارے ذہنوں پہ غالب نہ آ جائیں یا عملی طور پر ہمارے ذہنوں پہ غالب نہ آ جائیں یا اب ہمارے قوم کے لوگ ان کی شامل نہ ہونے لگ جائیں، تو اس وقت پھر وہ زور لگائیں گے مخالفین اور وہ مخالفت کریں گے اس وقت، تاکہ شروع میں جو کمزور ایمان والے مسلمان ہیں جو ہوئے ہیں ان کو دوبارہ واپس لا سکیں، اسلام سے ہٹا سکیں، ایمان سے ہٹا سکیں. تو اس وقت ایک تو اپنے آپ کو ایمانوں کو مضبوط کرنا ہوگا، اس کے لیے پلان کرنا ہوگا. دوسرے جو نئے احمدی ہوئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، ان کے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے پلان کرنا پڑے گا. 10 سال یا 20 سال یا 50 سال بعد یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہوگا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. جب جماعت کی ترقی ہوگی، چاہے وہ 20% ہوگی، مسلمانوں کی طرف شامل ہونے لگ جائیں، احمدیت کی طرف راغب ہونے لگ جائیں، تو مخالفت بڑھنی شروع ہو جائے گی. اس لیے
کوشش یہ کرنی چاہیے، پہلے سے ہی منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ جب ایسے حالات ہوں تو ہم نے کیا پروگرام بنانے ہیں، کس قسم کی مخالفتوں کا سامنا ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو، خود اپنے عملی نمونے قائم ہوں، اور ہمارے نمونے ہوں گے قائم، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوگا، دعاؤں کی طرف ہماری توجہ ہوگی، تبھی ہم اس کا رد بھی کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں صورتوں میں ہوگا، جماعت کے پھیلنے کی وجہ سے بھی ہوگا، اور عمومی طور پہ بھی مسلمان دنیا جو ہے ان کے عمل بھی ایسے ہیں جس کی وجہ سے مخالفت بڑھ رہی ہے، اس میں پھر جماعت بھی لپیٹ میں آ جاتی ہے. آج کل تو یہی ہو رہا ہے نا کہ دنیا میں جو مسلمانوں کے عمل ہیں وہ ایسے ہیں کہ کہنے کو تو کچھ ہے، لیکن کہتے یہی ہے کہ اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں، اس کو غلط کام کرتے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ ایک یہ مخالفت کا ذریعہ بھی جو اب فوری طور پہ شروع ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے عمل دیکھ کے جماعت کے بھی خلاف لوگ عمل کریں، اور ہمیں ان کا بعض جگہوں پہ سامنا کرنا پڑتا ہے. ہماری مخالفت ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں تو لوگ مسلمان ہوں، پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم مسلمان وہ ہیں جو اس اسلام کی تعلیم پہ عمل کرتے ہیں. تو پھر بعضوں کو سمجھ آ جاتی ہے، بعض کو نہیں آتی. لیکن یہ تو عمومی بات ہے نا کہ جو طبقہ شیطان کا چیلا ہے اور دہریت کو دنیا میں پھیلانے پہ زور لگائی بیٹھا ہے، اس نے مذہب کے خلاف ایک مہم چلانی ہے. اور جب احمدیت کا زور زیادہ ہوگا، تبلیغ زیادہ ہوگی، اور حقیقی اسلام بھی سامنے آنے لگ جائے گا، اور ان لوگوں کو یہ احساس ہو جائے گا کہ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ جو عام مسلمان کا اسلام ہے یہ اسلام نہیں بلکہ حقیقی اسلام یہ ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ اس طرف جھکاؤ رکھنے والے ہو گئے ہیں. تو تب مخالفت زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، حکومتوں کی طرف سے بھی ہوگی اور لوگوں کی طرف سے بھی ہوگی، جو نام نہاد مذہبی رہنما ہیں ان کی طرف سے بھی ہوگی، چاہے وہ عیسائی ہیں چاہے یہودی ہیں، جو بھی ہیں. انہی باتوں پہ آپ قائم ہو جائیں، جماعت کی تربیت صحیح طرح کر دیں، جماعت کا اپنے انانیت ان میں ختم کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر دیں اور اخلاص و وفا بھر دیں. تو یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہی وہ مقصد ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ حاصل کر لیں تو فرانس کی جماعت بھی بہترین جماعتوں میں شمار ہو سکتی ہے. اللہ آپ کو اس کی توفیق. انشاءاللہ حضور بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. C'était là les points forts des rencontres qui ont lieu le week-end dernier. Nous terminons maintenant par le résumé du sermon du vendredi. Dans son dernier sermon du vendredi, Sa Sainteté le Calife a parlé de la mosquée Fadl, la toute première de Londres. Le calife a relaté une prophétie du Messie promet l'Islam, prophétie qu'il interpréta comme signifiant que l'islam va se propager en Occident. پھر آپ کی ایک اور پیشگوئی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں شہر لندن میں ایک ممبر پر کھڑا ہوں اور انگریزی زبان میں ایک نہایت مدلل بیان سے اسلام کی صداقت ظاہر کر رہا ہوں. بعد اس کے میں نے بہت سے پرندے پکڑے جو چھوٹے چھوٹے درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے رنگ سفید تھے اور شاید تیتر کے جسم کے موافق ان کا جسم ہوگا. سو میں نے اس کی تعبیر کی کہ اگرچہ میں نہیں مگر میری تحریریں ان لوگوں میں پھیلیں گی اور بہت سے راست باز انگریز صداقت کا شکار ہو جائیں گے. در حقیقت آج تک مغربی ملکوں کی مناسبت دینی سچائیوں کے ساتھ بہت کم رہی ہے. گویا خدا تعالیٰ نے دین کی عقل تمام ایشیا کو دے دی اور دنیا کی عقل تمام یورپ اور امریکہ کو. فرمایا کہ نبیوں کا سلسلہ بھی اول سے آخر تک ایشیائی کے حصے میں رہا اور ولایت کے کمالات بھی انہی لوگوں کو ملے. اب خدا تعالیٰ ان لوگوں پر نظر رحمت ڈالنا چاہتا ہے. بس یہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد، خواہش اور دعا اور خوشخبری، اور یہ ہے وہ کام جس کو جاری رکھنے کے لیے آج جماعت احمدیہ انگلستان میں بھی اور برطانیہ کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی، امریکہ میں بھی اور دوسرے مغربی ممالک میں بھی اسلام کا حقیقی پیغام پہنچا رہی ہے. اور مسجد فضل کی ابتدا بھی اسی غرض کو پورا کرنے کے لیے ہوئی تھی.